بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانگ برڈ کمپلیکس عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ پہلا باب۔ رات کا وقت تھا۔ عمران کار ڈرائیو کرتا ہوا دارالحکومت سے تقریباً 300 کلومیٹر دور واقع ایک چھوٹے سے شہر سے واپس دارالحکومت کی طرف آ رہا تھا۔ اس شہر میں عمران کی بہن سریا کی ایک سہیلی رہتی تھی، جس کے ہاں کوئی خصوصی فنکشن تھا۔ سریا کا شوہر ان دنوں چونکہ ملک سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے سریا اپنے والدین کے ہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ سریا کے اصرار پر عمران کو مجبوراً سریا اور اماں بی دونوں کو اس شہر میں سریا کی سہیلی کے ہاں پہنچانا پڑا، لیکن چونکہ فنکشن کا تعلق صرف خواتین سے تھا، اس لیے عمران رات کو وہاں ٹھہرنے کی بجائے رات کا کھانا کھا کر کار لے کر واپس دارالحکومت روانہ ہو گیا۔ سریا اور اماں بی نے ابھی 2 روز تک وہیں رہنا تھا اور ان کی واپسی کی ذمہ داری بھی میزبانوں پر تھی، اس لیے عمران کے وہاں ٹھہرنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا تھا۔ کار میں پاپ میوزک بڑے زور و شور سے بج رہا تھا اور عمران کار چلاتا اور میوزک پر جھومتا ہوا تیزی سے دارالحکومت کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ یہ سڑک سائیڈ روڈ تھی اور اس نے کافی آگے جا کر مین روڈ سے ملنا تھا، اس لیے اس سائیڈ روڈ پر کسی قسم کی کوئی ٹریفک موجود نہ تھی۔ سڑک بھی سنگل تھی، لیکن ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تنگی خود بخود وسعت میں بدل گئی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف میں گھنے درخت تھے اور کار کی ہیڈ لائٹس کا رخ چونکہ سامنے کی طرف تھا، اس لیے دونوں اطراف گھپ اندھیرا تھا۔ درخت اس طرح بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے جیسے اندھیرے میں جنات بھاگ رہے ہوں۔ عمران میوزک کے ساتھ ساتھ ماحول کو بھی خوب انجوائے کر رہا تھا کہ اچانک اس کا پیر پوری قوت سے بریک پیڈل پر پڑا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے کار کا رخ موڑا اور کار کے ٹائروں کی چیخوں سے ماحول گونج اٹھا، اور کار کو اگر عمران اپنی مہارت سے بروقت سنبھال نہ لیتا تو یقیناً کار ایک بڑے سے درخت کے تنے سے پوری قوت سے ٹکرا جاتی، لیکن اس کے باوجود وہ اچانک سامنے آ جانے والے ایک بوڑھے کو کار سے ٹکرانے سے نہ بچا سکا۔ بوڑھا آدمی کار سے ٹکرا کر نیچے سڑک پر گرتا ہوا اسے دکھائی دیا، لیکن پھر کار کا رخ بدل جانے کی وجہ سے وہ نظر نہ آ رہا تھا۔ عمران نے کار رکتے ہی بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ بڑھا کر میوزک آف کیا اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اترا اور دوڑتا ہوا اس طرف گیا جہاں اس کے خیال کے مطابق بوڑھا آدمی کار سے ٹکرا کر گرا تھا، لیکن اندھیرے میں وہاں نہ کوئی بوڑھا تھا اور نہ کوئی اور۔ عمران نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن سڑک خالی تھی۔ عمران تیزی سے واپس مڑا اور اس نے کار کے ڈیش بورڈ سے ایک چھوٹی سی لیکن انتہائی طاقتور روشنی دینے والی ٹارچ نکالی اور پھر ٹارچ جلا کر اس نے ادھر ادھر کے ماحول کا جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن وہ بوڑھا واقعی کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ حالانکہ عمران نے اسے اچھی طرح دیکھا تھا۔ اس کی لمبی سی سفید داڑھی تھی، اس نے سفید رنگ کا عام سا دیہاتی لباس پہنا ہوا تھا۔ ابھی تک اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک کار کے سامنے آ جانے کی وجہ سے خوف سے بگڑی ہوئی شکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عمران سڑک کی اس سائیڈ کی طرف بڑھا جدھر سے اس نے بوڑھے کو اچانک سڑک پر نمودار ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن دور دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں میں ٹارچ کی تیز روشنی کے باوجود جب اسے کوئی نظر نہ آیا تو اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور واپس کار کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ کار کے قریب پہنچا وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ وہی بوڑھا جسے وہ تلاش کر رہا تھا کار کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا دانت نکالے اس طرح ہنس رہا تھا کہ عمران کو محسوس ہوا کہ اس بوڑھے کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ نہ جانے وہ کس وقت کار میں آ کر بیٹھا تھا، کیونکہ عمران نے نہ ہی کار کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی اور نہ ہی دروازہ بند ہونے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نائٹ بابا جی، آپ ہیں تو انسان، کہیں قوم جنات میں سے تو نہیں ہیں؟ عمران نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹارچ کو ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ میں رکھ دیا۔ اگر میرا تعلق قوم جنات سے ہو تو پھر کیا تم ڈر جاؤ گے؟ بوڑھے نے اسی طرح ہنستے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ٹھٹک کر پیچھے کی طرف ہٹا۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر یقیناً آپ مسلمان جن ہیں، اور میں مسلمان جنوں سے قطعاً نہیں ڈرتا، کیونکہ مسلمان جن ہونے کے باوجود بڑے مہربان قسم کے جن ہوتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار اسٹارٹ کر کے اسے بیک کیا اور سیدھا کیا اور پھر آگے بڑھانے کی بجائے اسے وہیں روک دیا۔ ارے اب اس عمر میں تم مجھے کافر بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ میں مسلمان ہوں، بوڑھے نے جواب دیا۔ تو پھر آپ نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بوڑھے کے چہرے پر یکلخ انتہائی خجالت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے آئینہ شکستہ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں یکلخت آنسو بھر آئے اور اس نے ڈیش بورڈ پر سر رکھ کر بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح ہچکیاں لے کر رو رہا تھا کہ جیسے اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔
عمران نے بے اختیار سر کھجانا شروع کر دیا۔ اس وقت ماحول واقعی عجیب تھا۔ اکیلی سڑک، رات کا وقت اور کار سڑک کے درمیان رکی ہوئی تھی۔ کار کے اندر کی لائٹ ہی جل رہی تھی اور باہر ہیڈ لائٹ کی روشنی بھی سامنے دور تک جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور کار کے اندر ایک بوڑھا ڈیش بورڈ پر سر رکھے ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ڈیک کا بٹن آن کر دیا۔ دوسرے لمحے ڈرم کی تیز اور کان پھاڑتی ہوئی آواز سے کار گونج اٹھی، اور اس کے ساتھ ہی ہچکیاں لے کر روتا ہوا بوڑھا ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا، اور دوسرے لمحے اس نے بے اختیار کہکہے مارنے شروع کر دیے، اور پھر اس نے تیز میوزک پر اس طرح جھومنا شروع کر دیا جیسے نوجوانوں کا یہ پاپ میوزک اسے بے حد پسند آ رہا ہو۔ عمران نے ایک بار پھر اپنا سر کھجانا شروع کر دیا۔ بابا جی، اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو مجھے بتا دیں، میں پہنچا دیتا ہوں، لیکن میں نے تو سنا ہوا ہے کہ جن جہاں جانا چاہیں پلک جھپکنے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو ہم انسان ہیں جنہیں کہیں جانے کے لیے کاروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، عمران نے کہا۔ پہلے اسے بند کرو، میں تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، بوڑھے نے اچانک انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر میوزک آف کر دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے گھر چلو، وہاں بیٹھ کر باتیں کریں؟ ویسے میں تمہیں بتا دوں کہ میں جن نہیں ہوں، اشرف المخلوقات انسان ہی ہوں، بوڑھے نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب اس کا چہرہ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ زندگی میں کبھی مسکرایا ہی نہ ہو۔ ویسے مجھے آپ میں اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے، شاید آپ کی عمر میں پہنچ کر میری بھی یہی حالت ہو کہ روتے روتے ہنسنا شروع کر دوں اور ہنستے ہنستے رونا شروع کر دوں۔ لیکن بابا جی، میں نے بہت دور دارالحکومت پہنچنا ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے گھر نہیں جا سکتا۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دارالحکومت پہنچا سکتا ہوں، راستے میں باتیں کرتے رہیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں صبح ہی واپس آ جاؤں گا، چلو، بوڑھے نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ اب تم اپنا تعارف کراؤ، بوڑھے نے کہا۔ میرا نام علی عمران ہے، والد صاحب کا نام سر عبدالرحمان ہے، کنگ روڈ پر ایک مانگے تانگے کے فلیٹ میں رہتا ہوں۔ آغا سلیمان پاشا میرا باورچی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اسے اب یقیناً بوڑھے کی وجہ سے بوریت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا نام یعنی احمد علی ہے، میری عمر 70 سال ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے 40 سال اسرائیل میں گزارے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اسرائیل میں؟ کیا مطلب؟ آپ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ تو بوڑھا بے اختیار ہنس پڑا۔ اسی لیے تو رو رہا تھا، کتنا عرصہ یہودیوں میں گزارنے کی وجہ سے میں سلام کا جواب دینے کا عادی ہی نہیں رہا، اور سلام کا جواب دینا بھول جاتا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ اور آپ ہنس کیوں رہے تھے؟ عمران نے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بوڑھا اسے بیوقوف بنانے پر تلا ہوا ہے۔ ہنس اس لیے رہا تھا کہ جس سے پورا اسرائیل کانپتا ہے، وہ شخص اس قدر احمق ہے کہ اچھے بھلے انسان کو جن سمجھ رہا ہے، بوڑھے نے کہا۔ تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا۔ کس سے اسرائیل کانپتا ہے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ اب بڑے غور سے بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ علی عمران MSc DSc آکسن سے، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو عمران کی حالت واقعی دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ وہ اب تک دوسروں کو احمق بنا کر لطف لیتا تھا، لیکن آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس بوڑھے کے مقابل وہ خود احمق بن گیا ہے۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تو بوڑھا ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ابھی تم نے خود ہی تو اپنا تعارف کرایا ہے اور اب پوچھ بھی خود ہی رہے ہو، بوڑھے نے کہا۔ تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ لیکن میں نے اپنی ڈگریاں تو نہیں بتائی تھیں، عمران نے کہا۔ اس دنیا میں ایک ہی تو علی عمران ہے جو ولد سر عبدالرحمان ہے، اور اس نے یہ ڈگریاں نہ صرف حاصل کی ہیں بلکہ باقاعدگی سے ان کا پروپیگنڈا بھی کرتا رہتا ہے، بوڑھے احمد علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ اب مجھ میں مزید حیران ہونے کی سکت باقی نہیں رہی، اس لیے باقی ہیڈ دارالحکومت جا کر پوری کر لوں گا، فی الحال میوزک سنتے ہیں، عمران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور آن کر دیا۔ جیسے تمہاری مرضی، جب دارالحکومت آ جائے تو مجھے جگا دینا، بوڑھے نے کہا، اور سیٹ سے سر ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کر لی، اور چند لمحوں بعد پاپ میوزک کے شور میں اس کے خراٹے بھی شامل ہو گئے۔ عمران کا دماغ واقعی انتہائی تیزی سے گھوم رہا تھا۔ وہ بار بار بوڑھے کو دیکھتا اور پھر کار چلانا شروع کر دیتا۔ بوڑھے نے واقعی اپنی باتوں سے اسے الجھا دیا تھا۔ بوڑھے کے بقول اس کے 40 سال اسرائیل میں گزرے تھے۔ وہ اسے جانتا بھی تھا، لیکن وہ مقامی زبان بول رہا تھا، چہرہ بھی مقامی تھا اور میک اپ میں بھی نہ لگتا تھا، لباس بھی مقامی اور خالصتاً دیہاتی تھا۔ پھر اس کی اس پراسرار انداز میں آمد، اور اب اس کے اس پرشور میوزک میں خراٹے، یہ سب کچھ واقعی عمران کے ذہن میں دھماکے پیدا کر رہا تھا۔ اسے واقعی یہی محسوس ہو رہا تھا کہ بوڑھا اس کا مستقبل ہے، وہی عمران جیسا انداز اور عمران جیسی حرکتیں، وہی الجھی ہوئی باتیں جو دوسروں کو حیران کر دیتی، وہی ایک لمحے سنجیدہ ہو جانا، دوسرے لمحے ہنسنا، رونا، اور پھر اسی طرح خراٹے۔ لیکن اگر یہ بوڑھا اسرائیل کا نام نہ لیتا تو شاید عمران اس قدر نہ الجھتا۔
لیکن اسرائیل کا نام سن کر اس کے ذہن میں مسلسل خطرے کی گھنٹیاں تو ایک طرف سائرن بجنے شروع ہو گئے تھے۔ اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بوڑھے کو رانا ہاؤس لے کر جائے گا اور پھر اس سے ساری تفصیلات معلوم کرے گا۔ اس لیے وہ خاصی تیز رفتاری سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ سائڈ روڈ میں سے مین روڈ پر پہنچ کر اس نے کار کی رفتار مزید بڑھا دی تھی۔ پھر تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد آخر کار وہ رانا ہاؤس کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ بوڑھا مسلسل سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں بند کی خراٹے لے رہا تھا۔ عمران نے کار گیٹ کے سامنے روکی اور پھر وہ دروازہ کھول کر نیچے اترا اور پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کال بیل کو مخصوص انداز میں دبا دیا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے جوزف کی کرخت سی آواز سنائی دی۔ پھاٹک کھولو جوزف، میں عمران ہوں، عمران نے کہا۔ اوہ اچھا باس۔ ڈور فون سے جوزف کی آواز سنائی دی تو عمران واپس مڑا اور ایک بار پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بوڑھا پہلے جیسی حالت میں ہی تھا۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھل گیا تو عمران نے کار آگے بڑھائی اور پھر اسے کار جیسے ہی پورچ میں روکی۔ بوڑھے نے یکلخ سر اونچا کیا اور آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بوڑھے نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ کسی بہت بڑے خطرے سے بچ نکلا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اسے مسکراتے ہوئے عمران کی طرف دیکھا اور کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ عمران ہونٹ بھینچے کار سے نیچے اترا تو اسی لمحے ایک طرف سے جوانا آتا دکھائی دیا۔ پورچ میں جلنے والی تیز روشنی میں اس کی نظریں اس بوڑھے پر جمی ہوئی تھیں۔ تم تو کہے تھے کہ تم کسی سے مانگے تانگے کے فلیٹ میں رہتے ہو، بوڑھے نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ جوزف بھی اس دوران پھاٹک بند کر کے واپس پورچ کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ جیسے بزرگ کو اب اس چھوٹے سے فلیٹ میں لے جانا زیادتی ہوگی۔ ویسے یہ عمارت بھی فلیٹ کی طرح مانگے تانگے کی ہے۔ رانا تہور علی صندوقی میرے مہربان ہیں اور یہ عمارت انہی کی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ماسٹر رات گئے؟ اس وقت آپ کی یہاں آمد خیریت ہے؟ جوانا نے قریب آ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں خیریت میرے ساتھ ہے، اس لیے فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان سے ملیں، یہ جوانا اور جوزف ہیں، یہ اس عمارت میں رہتے ہیں، اور جوانا اور جوزف یہ اے یعنی احمد علی صاحب ہیں۔ ان کی عمر 70 سال ہے اور ان کی زندگی کے 40 سال اسرائیل میں گزرے ہیں، عمران نے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ تو اسرائیل کا سن کر جوزف اور جوانا دونوں ہی عمران کی طرف چونک پڑے اور حیرت بھرے انداز میں اس بوڑھے کو دیکھنے لگے تو بوڑھا بے اختیار ہنس پڑا۔ اسرائیل کا نام سن کر آپ سب اس طرح حیران ہو جاتے ہیں جیسے اسرائیل میں انسانوں کی بجائے جن بستے ہوں، بوڑھے نے ہنستے ہوئے کہا۔ جن نہیں جناب، شیطان، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بوڑھا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، شیطان بھی تو قوم جن سے ہی ہیں، بہت خوب، بوڑھے نے اس انداز میں جواب دیا جیسے جوانا کے خوبصورت جواب کا لطف لے رہا ہو، اور عمران بھی بوڑھے کی حاضر جوابی کا قائل ہو گیا کیونکہ بوڑھے نے جوانا کی بات کا بڑا گہرا اور خوبصورت جواب دیا تھا۔ آئیے اے صاحب، اندر چل کر بیٹھتے ہیں، عمران نے بوڑھے سے کہا، اور بوڑھے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جوزف تم ہمارے لیے ہاٹ کافی لے آؤ، اے صاحب نے مجھ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور سائے راستے یہ گہری نیند سوتے آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ باتیں کرتے کرتے پھر سے سو جائیں، عمران نے جوزف سے کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ تم نے میوزک ہی ایسا لگا دیا تھا کہ اس میں جب خراٹوں کی آوازیں شامل نہ کی جائیں وہ مکمل ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے سونا پڑا، بوڑھے نے آگے بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور عمران ایک بار پھر اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سٹنگ روم میں موجود تھے۔ جوزف نے ہاٹ کافی کی 2 پیالیاں لا کر ان کے سامنے رکھ دی تھیں۔ ہاں تو جناب اے صاحب، اب فرمائیے کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں اور آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال اسرائیل میں کس حیثیت سے گزارے ہیں، اور اب آپ یہاں کیسے آئے؟ عمران نے کافی کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ اگر اجازت دو تو پہلے یہ ہاٹ کافی پی لوں، ورنہ باتیں شروع ہو گئیں تو یہ ہاٹ کافی کی بجائے کولڈ کافی ہو جائے گی، اور کولڈ کافی مجھے پسند نہیں ہے، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ مجھے تو کوئی جلدی نہیں، میں تو آپ کی وجہ سے کہہ رہا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بوڑھا ایک بار پھر مسکرا دیا۔ اب مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، بوڑھے نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے واقعی کافی کی پیالی ختم کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گریبان کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ عمران خاموش بیٹھا اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھتا رہا۔ پھر بوڑھے نے کرتے کی اندرونی طرف بنی ہوئی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پتلا سا لفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ پہلے یہ پڑھ لو، اس کے بعد باتیں ہوں گی، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ لفافے پر کسی قسم کی کوئی عبارت لکھی ہوئی نہ تھی، وہ بالکل ہی سادہ لفافہ تھا۔ عمران نے اسے سائڈ سے پھاڑا، اندر ایک کاغذ تھا۔ عمران نے کاغذ نکال کر اسے کھولا تو بے اختیار چونک پڑا۔ کاغذ پر صرف ایک فون نمبر درج تھا اور اس کے ساتھ ایک آدمی کے ٹیڑھے میڑھے سے دستخط تھے جن کے نیچے 2 حرف AH لکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کاغذ پر اور کچھ بھی نہ لکھا ہوا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران نے بوڑھے کی طرف حیرت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا تو بوڑھا بے اختیار مسکرا دیا۔
AH مطلب ابو حماس ہے، اور ابو حماس کے دستخط آپ پہچانتے ہیں۔ بوڑھے نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے ایک بار پھر کاغذ پر موجود دستخطوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ ابو حماس اسرائیل کی انتہائی طاقتور خفیہ تنظیم AA کا سربراہ تھا، اور عمران نے اسرائیل میں اپنے ایک مشن کے دوران نہ صرف AA سے مدد حاصل کی تھی بلکہ اس کی 2 بار ابو حماس سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور ابو حماس نے اسے اپنے دستخطوں پر مبنی ایک خصوصی کارڈ جاری کیا تھا جس کی مدد سے عمران AA کے پورے اسرائیل میں پھیلے ہوئے آدمیوں سے رابطہ کرتا تھا۔ وہ کارڈ ابھی تک اس کے پاس موجود تھا۔ ہاں، یہ واقعی ابو حماس صاحب کے دستخط ہیں، عمران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دستخطوں کے ساتھ ان کا فون نمبر ہے، آپ اس پر فون کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ لیکن آپ اپنے متعلق تو بتائیں، عمران نے کہا تو بوڑھا بے اختیار مسکرا دیا۔ میرا نام واقعی احمد علی ہے، لیکن میرے بچپن میں ہی میرے والدین پاک ایشیا سے قبرص مستقل طور پر شفٹ ہو گئے تھے۔ میں نے وہاں سے سول انجینئرنگ کی ڈگری لی۔ میرے والدین ایک حادثے میں فوت ہو گئے تو میں AA گروپ سے مستقل طور پر منسلک ہو گیا۔ میرا کام ان کے خفیہ اڈے تعمیر کرنا تھا۔ میں نے وہاں واقعی 40 سال گزارے ہیں، لیکن وہاں رہتے ہوئے بھی مجھے اپنا آبائی وطن اور آبائی شہر اور زمینیں نہ بھولی تھیں۔ یہاں میرے والدین کے رشتہ دار رہتے ہیں، وہ سب زمینداری کرتے ہیں۔ چنانچہ 2 سال بعد میں یہاں آتا اور 1-2 ماہ یہاں گزار کر واپس چلا جاتا تھا۔ اس طرح مجھے یہاں کی مقامی زبان بھی یاد رہی اور میرا تعلق بھی اپنی سرزمین سے رہا۔ آج سے 15 روز پہلے مجھے ابو حماس صاحب نے طلب کیا۔ انہوں نے مجھے یہ خط دیا اور مجھے حکم دیا کہ میں یہ خط لے جا کر آپ کو دوں، لیکن اس طرح کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ میں وہاں سے اپنے گاؤں پہنچا۔ میرا خیال تھا کہ میں یہاں 2-4 روز رہنے کے بعد اطمینان سے دارالحکومت جاؤں گا اور آپ کو تلاش کر کے آپ کو یہ خط دے دوں گا کہ اچانک مجھے معلوم ہوا کہ دارالحکومت سے 2 آدمی میرا نام پوچھتے ہوئے میرے گاؤں آئے ہیں۔ میں اس وقت اپنے پرانے دوست کو ملنے کے لیے گاؤں گیا ہوا تھا، اور یہ اتفاق ہے کہ گھر میں کسی کو بھی اس کا علم نہ تھا کہ میں کہاں گیا ہوں۔ چنانچہ آنے والوں سے انہوں نے یہی کہہ دیا کہ میں دارالحکومت گیا ہوا ہوں۔ وہ دونوں چلے گئے۔ میں رات کو جیسی واپس آیا تو مجھے ان کے متعلق بتایا گیا تو میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں، کیونکہ ابو حماس نے مجھے خاص طور پر کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا تعاقب کیا جائے، اس لیے میں نے ہر طرح سے ہوشیار رہنا ہے۔ چنانچہ میں نے رات کو ہی دارالحکومت پہنچنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ لباس پہن کر میں کھیتوں سے ہوتا ہوا سڑک کی طرف بڑھا، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں راستے میں وہ دونوں آدمی موجود نہ ہوں۔ جیسے ہی میں سڑک کے قریب پہنچا میں نے آپ کی کار کی ہیڈ لائٹس دیکھی۔ میں سمجھا کہ وہی دونوں آدمی مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ کار میں ایک آدمی ہے تو میرا شک دور ہو گیا اور میں کار کو روکنے کے لیے سڑک پر آیا، لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ کار اس قدر تیز رفتاری سے آ رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کار کے پہیوں کے نیچے آ کر کچلا گیا ہوں، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے صرف معمولی سا دھکا لگا ہے۔ میں اٹھ کر تیزی سے سڑک پار کر کے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں آپ میرے اس طرح اچانک سامنے آ جانے پر مجھے ماریں گے، لیکن آپ نے کار سے ٹارچ نکال کر مجھے تلاش کرنا شروع کر دیا، اور میں نے کار کی ہیڈ لائٹس میں آپ کا چہرہ دیکھا تو میں قدرت کے حسن اتفاق پر بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ ابو حماس صاحب نے مجھے آپ کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا تھا اور ساتھ ہی آپ کی تمام خصوصیات بھی بتا دی تھیں تاکہ میں کسی غلط آدمی تک یہ خط نہ پہنچا دوں۔ چنانچہ جب آپ کھیتوں میں ٹارچ کی مدد سے مجھے تلاش کر رہے تھے، اس وقت میں کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اس کی بات تو آپ جانتے ہیں، احمد علی نے پوری تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آپ کو یہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے مجھے یہ خط پہنچانا چاہیے تھا، عمران نے کہا۔ میرے ساتھ وہاں سے نکلتے ہوئے اور یہاں تک پہنچتے ہوئے جو واقعات گزرے ہیں، ان سے مجھے احساس ہوا کہ میرا واقعی تعاقب ہو رہا ہے، اس لیے میں براہ راست پاکیشیا نہیں آیا بلکہ ایکریمیا سے پہلے کافرستان گیا اور پھر وہاں سے بذریعہ ٹرین ایک سرحدی شہر پہنچا اور وہاں سے بس کا سفر کر کے اپنے آبائی گاؤں پہنچا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ دارالحکومت میں میری تلاش ہو رہی ہوگی، لیکن کسی کو میرا آبائی گاؤں کا علم نہ ہوگا۔ 2-4 روز میں جب یہ لوگ تھک جائیں گے تو پھر میں خاموشی سے دارالحکومت جا کر آپ سے مل لوں گا۔ میرا خیال تھا کہ وہ لوگ یقیناً آپ کے فلیٹ کی بھی نگرانی کر رہے ہوں گے اور آپ کا فون بھی انہوں نے ٹیپ کیا ہوا ہوگا، احمد علی نے جواب دیا۔ یہ سب احساس آپ کو کیسے ہوا؟ آپ مجھے تفصیل بتائیں گے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ایکریمیا کے ہوائی اڈے پر پہلی بار میری انتہائی تفصیل سے تلاشی لی گئی، حالانکہ میں نے کاغذات بھی کافرستان سے بنوائے تھے اور یہ کاغذات درست تھے اور میرے پاس ٹکٹ بھی کافرستان کا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بڑی تفصیل سے بات کی، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ میں بزنس مین ہوں اور بزنس کے سلسلے میں ایشیا کے کئی ملکوں میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ پھر راستے میں بھی کئی افراد میرے ارد گرد منڈلاتے رہے۔ اس کے بعد جب کافرستان پہنچا تو وہاں بھی میری نگرانی ہوتی رہی۔
لیکن میں انہیں ڈوج دینے میں کامیاب ہو گیا، اور آج 2 افراد میرے بارے میں پوچھتے ہوئے میرے گاؤں پہنچ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو میری اصلیت کا بھی علم ہو چکا ہے، اور انہیں یہ بھی علم ہو گیا ہے کہ میں یہاں پہنچ چکا ہوں، احمد علی نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ابو حماس نے آپ کو خط دے کر بھیجا ہے۔ ایسی صورت میں اب ابو حماس صاحب سے فون پر کیسے بات ہو سکتی ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ نے اس فون نمبر پر فون کر کے کوئی تفصیلی بات نہیں کرنی؟ ابو حماس صاحب کو بھی شاید معلوم تھا کہ ان کے گروپ میں اسرائیلی مخبر موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ خط دینے کے ساتھ ساتھ تفصیل بھی بتا دی تھی، تاکہ میں آپ کو زبانی سے یہ تفصیل بتا دوں۔ جہاں تک اس فون نمبر کا تعلق ہے، اس سے آپ صرف میرے بارے میں کنفرم کر سکتے ہیں کہ میں درست آدمی ہوں یا نہیں، احمد علی نے کہا۔ کیا تفصیل بتائی ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ابو حماس صاحب نے کہا کہ اسرائیل انتہائی خفیہ طور پر ایک خصوصی طیارے پر کام کر رہا ہے۔ اس کا کوڈ نام لانگ برڈ ہے۔ یہ انتہائی تیز رفتار جنگی طیارہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی طویل فاصلہ درمیان میں کسی جگہ رکے بغیر طے کر سکتا ہے۔ یہ طیارہ میزائل پروف ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسا سسٹم خصوصی طور پر رکھا گیا ہے کہ کوئی طیارہ شکن میزائل اسے ٹارگٹ نہیں بنا سکتا۔ یہ طیارہ تل ابیب سے پرواز کرنے کے بعد بغیر راستے میں رکے مسلسل اور انتہائی تیز رفتاری سے پرواز کرتا ہوا براہ راست پاک ایشیا پہنچ سکتا ہے۔ ابو حماس صاحب کو معلوم ہوا ہے کہ یہ طیارہ اب تک تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، اور اس طیارے کی تیاری کا مقصد پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے، کیونکہ اسرائیل کے لیے پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز کی تباہی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ اس راستے میں کسی نہ کسی ملک کی مدد حاصل کرنا پڑتی تھی، یا پھر کافرستان پہنچ کر وہاں سے پاک ایشیا پر حملہ کر سکتا تھا۔ لیکن ایسی صورت میں اسے کافرستان کو اعتماد میں لینا پڑتا، اور اس طرح پاک ایشیا کے ایجنٹوں کو علم ہو جاتا اور اس کا پروگرام سبوتاژ کر دیا جاتا۔ چنانچہ انہوں نے براہ راست اور اچانک حملے کی منصوبہ بندی کی، اور اس منصوبہ بندی کا نتیجہ یہ لانگ برڈ ہے۔ یہ اس قدر بلندی پر پرواز کرے گا اور اس قدر تیز رفتاری سے فاصلہ طے کرے گا کہ جب تک پاک ایشیا سمجھے گا اس وقت تک اس کے ایٹمی مراکز تباہ ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے ابو حماس صاحب نے فوراً مجھے یہاں آپ کے پاس بھجوایا کہ آپ اس طیارے کو تکمیل سے پہلے کسی طرح تباہ کر دیں، ورنہ پاک ایشیا کے لیے یہ تباہ کن ثابت ہوگا۔ احمد علی نے جواب دیا۔ لیکن ایک طیارہ تباہ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ دوسرا بنا لیں گے، عمران نے کہا۔ بات تو آپ کی درست ہے۔ بہرحال میں تو آپ تک یہ ساری باتیں پہنچانی تھیں، اور الحمدللہ میں نے پہنچا دی ہیں۔ باقی آپ کا اپنا کام ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں، احمد علی نے کہا۔ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے واپس جانا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ احمد علی نے کہا۔ لیکن جو لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ میں نے اس لیے داڑھی بڑھائی ہوئی ہے اور بالوں کو بھی رنگ کرنا چھوڑ دیا ہے، تاکہ اگر انہیں وہاں سے میرا حلیہ بتایا گیا ہو تو وہ مجھے پہچان نہ سکیں۔ میں اب خاموشی سے واپس جاؤں گا، اپنے کاغذات دکھاؤں گا اور خاموشی سے ایکڈیمیا پہنچ جاؤں گا، اور وہاں سے ابو حماس صاحب کے اڈے پر۔ اس کے علاوہ میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ احمد علی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کی جان کو بھی تو خطرہ ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، جس تنظیم سے میرا تعلق ہے وہاں میری زندگی کا ایک ایک لمحہ خطرات میں گزرتا ہے، اس لیے خطرے میں میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آپ میری فکر نہ کریں، پاک ایشیا کی فکر کریں، احمد علی نے کہا۔ آپ ابھی یہیں رہیں گے احمد علی صاحب، میں ان لوگوں کو ٹریس کراتا ہوں، اس کے بعد صحیح صورتحال سامنے آ جائے گی تو پھر میں آپ کو خود ایکڈیمیا پہنچوا دوں گا۔ آپ کی سلامتی بھی پاک ایشیا کے لیے انتہائی ضروری ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری سلامتی اور پاک ایشیا کے لیے ضروری؟ میں سمجھا نہیں، احمد علی نے چونکتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ لوگ ہر قیمت پر آپ کو مجھ تک پہنچنے سے روکنا چاہتے ہیں، اور آپ نے شاید پچھلے 2-3 روز سے اخبارات بھی نہیں پڑھے اور ریڈیو ٹیلی ویژن کی خبریں بھی نہیں سنی، ورنہ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ ابو حماس صاحب پر 2 روز پہلے قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ اس حملے میں شدید زخمی ہو کر شہید ہو چکے ہیں۔ اخبارات میں پوری تفصیل آ چکی ہے اور ریڈیو ٹیلی ویژن پر بھی، اور آپ سے ملنے کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ابو حماس صاحب بھی اس سلسلے میں شہید کیے گئے ہیں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں، ورنہ ان کی حت الوسع یہی کوشش ہوتی کہ آپ کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ مجھ سے تک یہ راز نہ پہنچ سکے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے فلیٹ کی بھی انتہائی سخت نگرانی ہو رہی ہو۔ اگر ہم یہاں آنے کی بجائے سیدھے فلیٹ پر پہنچتے تو شاید اب تک ہماری کار میزائل سے اڑائی جا چکی ہوتی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو احمد علی کے چہرے پر گہرے رنج و غم کے تاثرات پھیل گئے۔ مجھے ابو حماس کی موت پر شدید رنج ہے۔ فلسطینیوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ ابو حماس جیسا دلیر اور ذہین لیڈر اب شاید ہی فلسطینیوں کو ملے، احمد علی نے انتہائی افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ان کا خلا پر نہیں ہو سکتا، لیکن انسان بہرحال فانی ہے، عمران نے کہا تو احمد علی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جوزف، عمران نے اونچی آواز میں کہا تو دوسرے لمحے کسی جن کی طرح جوزف کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمال ہے، اتنی جلدی جوزف صاحب کیسے آ گئے؟
احمد علی نے حیران ہو کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ جب تک میں یہاں رہوں گا جوزف دروازے کے باہر رہے گا تاکہ اسے بلانے کے لیے مجھے زحمت اٹھانی نہ پڑے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یس باس، جوزف نے کہا۔ احمد علی صاحب ہمارے انتہائی معزز مہمان ہیں، انہیں اسپیشل گیسٹ روم میں پہنچا دو تاکہ یہ وہاں آرام کریں، اور ان کی حفاظت بھی اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ رانا ہاؤس کا سسٹم اب آن رکھنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے رانا ہاؤس پر بھی حملہ کر دیا جائے۔ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، جوزف نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے کب تک یہاں رہنا ہوگا؟ احمد علی نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ زیادہ وقت نہیں، میرے پاس کچھ لوگوں کے بارے میں اطلاعات موجود ہیں جو اسرائیل یا یہودیوں کی تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں، میں انہیں ٹٹولوں گا، جلدی معاملات سامنے آ جائیں گے۔ عمران نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر میں ان دونوں آدمیوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لیتا جو گاؤں آئے تھے تو آپ کو آسانی ہو جاتی۔ احمد علی نے کہا، وہ لامحالہ میک اپ میں ہوں گے، بہرحال آپ فکر نہ کریں، آپ کو زیادہ دیر یہاں ٹھہرنا نہیں پڑے گا۔ ہاں ایک بات بتا دیں کہ ابو حماس صاحب کی شہادت کے بعد اس فون نمبر پر کس سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا، ابو حماس کی شہادت کے بعد ان کے نمبر 2 ابو خالد صاحب ہیں، شاید اب وہی اے کے سربراہ بنیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس فون نمبر پر آپ سے بات کر لیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں سرے سے ہی یہ بات معلوم نہ ہو۔ احمد علی نے کہا، ٹھیک ہے میں چیک کر لوں گا، اب آپ آرام کریں، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ عمران نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار رانا ہاؤس سے نکل کر اپنے فلیٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔